مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا تم مجھ پر اچھے انداز سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ایس ایم ایس جو آئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی جو فرمائشیں ہیں ان کو پورا کریں گے۔ پہلا میسیج جو ہم نے لکھا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو پہلا میسیج آیا تھا، میسیج ہے کہ عابد باپو کو بھی کڈس مدنی چینل میں پروگرام دے اور کچھ چینجنگ بھی کریں، ربیع الاول سے ایک جیسے پروگرام چل رہے ہیں۔ تو لاہور سے یہ میسیج تھا، تو پہلا حصہ اس میسیج کا کہ عابد باپو کو بھی کڈس مدنی چینل میں پروگرام دے، تو جو اگر ان دنوں میں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے تو الحمدللہ سید عابد باپو 3 بجے سے جو ہے وہ اپنا لائیو ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں، بالکل مدنی چینل پہ جگمگا رہے ہیں، جگمگ تاروں کے ساتھ۔ تاروں کے ساتھ، کیا بات ہے، اس سلسلے کا نام جگمگ تارے، جگمگ تارے۔ اچھا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ چینجنگ بھی کریں، ربیع الاول سے ایک جیسے پروگرام چل رہے ہیں، یہ شاید آپ کی مراد یہاں کڈس مدنی چینل میں۔ تو یہ آپ کا فیڈ بیک ہے، ہم چاہیں گے چونکہ یہ آپ کا فورم ہے تو آپ اس پہ جو کمنٹس کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نہ تو کسی ناظر کا نام بیان کرتے ہیں، ہم یوں سمجھے کہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ کرٹیسزم تو ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے، اچھے وے میں، اور اسی لیے ہم بیٹھے ہیں اوپن فارم۔ یعنی ناظرین بہت ساری چیزیں بعض اوقات سوچتے ہوں گے کہ یار یہ پتہ نہیں ہم میسج کریں گے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اور بعض اوقات کوئی کر دیتا ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں، تو ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، کریٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کریں تو ہم جو ہے نا یہ پڑھتے ہیں بالکل۔ اور اس میں ہم یہ چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین سے، اگر اس میسج سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ ہمیں مزید میسیجز کریں، کیونکہ اس وقت یوں سمجھیں کہ نگران شورا کے ساتھ جو ٹرانسمیشن پر مدنی مشورے چل رہے ہیں، یعنی نگران شورا اس وقت الحمدللہ عز و جل ویسے تو ایکٹیو ہیں ہی، لیکن اس وقت ایکٹیو ترین ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بالخصوص، کہ اس وقت لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسز کی چھٹیاں ہیں، ادارے بند ہیں، اسکول وغیرہ یہ وہ سب کچھ، تو یوں سمجھے کہ اس وقت ہر وقت ہمارا پیک ٹائم جس کو کہتے ہیں نا وہ چل رہا ہے۔ اور بالکل آپ کو یہ بتاؤں کہ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کا ذہن یہ ہے کہ اس وقت ہم 24 گھنٹے یعنی ڈبل 12 گھنٹے ہم لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ مدنی چینل پر کریں۔ یہاں لائیو سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ریکارڈڈ سلسلہ بھی ہے تو وہ ہمارے یہاں پر لائیو جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے وہاں سے اس کا لنک دیا جائے، پھر دوبارہ اس سلسلے میں واپس آیا جائے۔ کسی نے بڑی اچھی ہم کل مشورہ کر رہے تھے میں مدنی چینل بنگلہ کے حوالے سے، تو ایک چیز عرض کی کہ دیکھیں ہم رمضان اور عید وغیرہ کی ٹرانسمیشن بناتے ہیں، اس کا ایک مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگوں کا رجحان دینی چینلز کی طرف یا دین کی طرف، مذہب کی طرف ہو جاتا ہے، تو یوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل زیادہ سے زیادہ پروگرام اچھے سے، تاکہ لوگوں کا مذہب کی طرف جو رجحان ہے وہ کیچ ہو جائے۔ بالکل۔ تو آج کل کی دیکھیں حالات اور سچویشن کہ لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف ہوا ہے، تو لائک رمضان ایک ٹرانسمیشن ہم بنا سکتے ہیں۔ سیکنڈ، میں نے ایک چیز بنگلہ والوں کو بھی عرض کی تھی، میں نے کہا دیکھیں عید پہ ہم ٹرانسمیشن کیوں بناتے ہیں، اتنا مشورے کرتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مطلب جو عید پہ بھائی ہم کہتے ہیں ہم اچھا کیوں دیں ٹرانسمیشن، کیونکہ لوگ چھٹیاں ہیں، لوگ گھروں پر بیٹھے ہیں، تو کیا کریں گے، سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا یا چینل دیکھیں گے، تو مدنی چینل اچھے سے اچھے پروگرام دے تاکہ گھروں پہ بیٹھنے والے لوگ حاصل کر سکیں۔ میں نے کہا یہ دونوں موقع ایک ساتھ آئیں، بالکل، مطلب مذہب کی طرف رجحان بھی اور لوگوں کا گھروں پہ رہنا بھی۔ یعنی کہ یہ عید اور رمضان اب اس وقت جو ہم نے کوشش کرنی ہے نا وہ رمضان اور عید سے بڑھ کر کرنی ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ یہاں جو مدنی عملہ کام کر رہا ہے، نگران شورا کے ساتھ مجلس کام کر رہی ہے، یہ ڈیزائن کر رہی ہے، آپ کا کام یہ ہے ایک تو خود دیکھنا اور دوسروں کو جو ہے وہ ترغیب دلانا۔ مدنی چینل دکھانے کا ٹائم ہے، آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں تو شیئر بہت زیادہ کر دیں مدنی چینل کے اسٹف کو، چیزوں کو، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور اگر آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں تو اپنے کیبل والوں کو، اور جو کیبل آپریٹرز ہوتے ہیں یا جو اپنے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، فرینڈس اینڈ فیملی ہیں،
ان تک پیغام پہنچائیں کہ فلاں فلاں وقت کے اندر مدنی چینل کا یہ پروگرام آ رہا ہے، صحیح. کہ زیادہ لوگوں تک جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہو جائے. کیا پتا کس کے لیے کون سا سلسلہ انٹرسٹ کا باعث بن جائے، نیکی کی دعوت ہو جائے، کسی کے اندر چینجز آ جائیں، کچھ پتا نہیں ہے. صحیح. تو اچھا، بالکل ہم آپ دکھانے کی طرف جائیں، آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہیں. فرمائشوں کی طرف بھی جائیں گے، میسیجز بھی ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ فرق تلاش کریں. یہ آپ کا امتحان جو سلسلہ ہوتا ہے اس پہ جو تصویر اسکرین پر دکھاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین کو یہ مسلسل دکھاتے رہا کریں. تو فرق تلاش کرنے کے حوالے سے میں رضا بھائی سے پوچھوں گا کہ رضا بھائی کی جو ہے نا وہ آپ کا امتحان سلسلے کی ریکارڈنگ تھی، ہو گئی؟ ہاں جی ہو گئی ہے، اور میرے لیے ایک نیا امتحان تھا. یعنی کہ لائیو کیے ہیں، ریکارڈڈ کا اتنا وہ ایکسپیرینس یوں نہیں ہے کہ لائیو تو ایک عرصے سے آنا ہوا ہے. اب ریکارڈنگ میں آئی تھنک وہ 40-45 منٹ کا سلسلہ تھا، اور کم و بیش 3 گھنٹے ریکارڈنگ میں لگے. بار بار انٹرپٹ ہونا، اور وہ بھی بچوں کے ساتھ. وہ ایک ہمارے کو ہوسٹ ہیں حسین بھائی، جی فضیل بھائی کے بیٹے، تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی ان کا بھی اپنا ماشاءاللہ طریقہ کار ہے. اچھا میں اس میں عرض کروں گا انٹرسٹنگ پروگرام. ہاں انٹرسٹنگ پروگرام ہے. میری بچت یوں ہو گئی کہ رضا بھائی پہلے ہو کر آ گئے نا، تو اب انشاءاللہ عز و جل میں ان سے پوچھ لوں گا کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اس سلسلے میں بغداد بھائی سے ایک پہلی پوچھوائی تھی، تو بہرحال انہوں نے جواب تو دے دیا تھا. تو اب میرا بھی ایک آدھ سلسلے کے بعد یا کبھی نہ کبھی کہا ہے انہوں نے جو ہے وہ نمبر آنا ہے، تو بغداد بھائی سے ہمیں جو ہے نا اپنے مراسم اچھے ہی رکھنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو اب چلتے ہیں آپ کے پیکیجز کی طرف. تو پہلا پیکیج جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک کلام ہے، نور آ گیا. تو یہ آصف بھائی جو ہیں ان کے حوالے سے یہ انہوں نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. آج کلام کافی سارے جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ تیار ہے. تو آئیے آپ کا وہ کلام سنتے ہیں. بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ناظرین بہت ساری آپ کی فرمائشیں ہیں، چند فیس بک کے کمنٹس میں پڑھ دیتا ہوں. نقاش رضا بخاری کہتے ہیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑھے ہوئے کلام اگر روزانہ کی بنیاد پر نشر ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے انشاءاللہ عز و جل. یہ فرمائشیں ایک سے زیادہ دفعہ ہمارے پاس آئی ہیں. وسیم ہارون نے کہتے ہیں اشفاق بھائی کا معراج کا کلام سنا دیں. کیا نام لیا آپ نے؟ وسیم ہارون. وسیم بھائی مدنی فیس ہاتھوں ہاتھ اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ آج کے سلسلے میں جی بالکل. اب کچھ آپ ایس ایم ایس. ہاں میں ایس ایم ایس پڑھتا ہوں. میسیج ہے کہ رضا بھائی پہلے ہو کر آ گئے نا، تو اب انشاءاللہ عز و جل میں ان سے پوچھ لوں گا کیا کیا سوالات ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اس سلسلے میں
ایک آپ کا یہ سیٹ بہت پیارا ہے، پھالیاں سے یہ میسج ہے، بہت شکریہ. یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی کاوشیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو ٹکر پٹی پر نام دیکھ رہے ہیں، یہ جو براؤن کلر کی تھیم ہے، یہ بھی ڈائریکٹر صاحب کی جو ہے وہ کاوشیں ہیں. اچھا، ایک میسج ہے کہ اشواق بھائی بھی ترانہ مصطفیٰ میں ہوسٹنگ کرتے ہیں وہ، اور سوالات کرتے ہیں، کبھی ان سے بھی تو سوالات کیے جائیں. ایک دن آپ یا کوئی اور جو ہے اس سلسلے کی ہوسٹنگ کرے اور اشواق بھائی سے بھی سوالات کرے. تو اب دیکھیں، ایک ہر سلسلے کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. ہم اپنے سلسلے میں اشواق بھائی کو، جب ہمارا یہ بدھ کو شام میں ہوا کرتا تھا تو اس وقت الحمدللہ ہم بلا چکے ہیں. ایک میسیج یہ بھی تھا کہ اشواق بھائی کو کہیں کہ ترانہ مصطفیٰ میں اپنے والد صاحب کو بھی بلائیں. تو آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ناظرین کی محبت الحمدللہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات پوچھتے ہیں، جو ابھی کلام ہے معراج والا، اس میں جو بچے ہیں وہ کون ہیں. تو جب یہ کلام انشاءاللہ عز و جل چلے گا تو ہم تب بھی آپ کو یہ بتا دیں گے. ایک چیز ہے، فیکٹ ہے کہ ناظرین کو نا ایک تجسس ہوتا ہے کہ گھر کیسا ہے، رہائش کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، ان کے گھر والے کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے، روٹین کیا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے. تو ناظرین کے لیے جو ہے نا ملاقات والا جو سلسلہ ہے، تو ہم رمضان کے بعد آپ کے لیے لے کر آئیں گے، وہ آپ دیکھیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا، میسیج ہے، امیر سنت کے سحری اور افطاری کے مناظر بھی ضرور دکھائیں، بہت پسند ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا تو آپ کو مغرب کے بعد اور جو ہمارا سحری کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہم دکھاتے ہیں. میسیج ہے کہ حامد بھائی کو بھی پروگرام دیں، جیسے بغداد بھائی کے پاس ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ عابد باپو کا پروگرام تو آ گیا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حامد بھائی کا بھی پروگرام آ جائے گا. میسیج ہے کہ یہ آپ کے ٹکر کا رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ. یہ میں جو اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر صاحب کو دے چکا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں. ایک میسیج یہ ہے کہ مدنی قاعدہ رمضان المبارک میں اور نماز کے احکام جو اماد بھائی سکھاتے تھے، یہ ہونا چاہیے. لاہور سے میسیج ہے. انشاءاللہ یہ رمضان کی جب FPC فائنل ہوگی، اللہ نے چاہا تو اس میں اس کو رکھیں گے. اب ہم چلتے ہیں. ہمیں ایک میسیج یہ تھا کہ جو گرینڈ ڈاٹرز یہ عبدالحبیب بھائی کی، یہ غالباً عبدالحبیب بھائی ابھی مصر کا سفر جب کرنے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے غالباً شاید فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو کیا تھا، اور اس میں اپنی جو دونوں پوتیاں ہیں وہ ان کو دکھایا تھا. تو میں جو ہے وہ اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ہمیں یہ والا جو پیکج ہے یہ ہمیں دکھا دیں. الحمدللہ میری دو پیاری پیاری گرینڈ ڈاٹرز، ہاں میری دو پریاں میرے ساتھ ہیں. آجو بھائی، آجو مشکات، آجو. سب کہتے ہیں دکھائیے. یہ ہماری مشل ہے، مشل فاطمہ، چھوٹی سی منی سی، اور یہ آ گئی ہیں ان کی بڑی بہن مشکات فاطمہ. یہ میرے بڑے بیٹے کی بیٹی ہیں اور یہ میرے چھوٹے بیٹے مشتبہ کی بیٹی ہیں. تو دو ہمارے گھر میں الحمدللہ رحمتیں آ گئی ہیں اور دونوں بہت پیاری ہیں. ہاں بھائی مشکات، یہ کون ہے؟ آپ پہلے سلام کرو سب کو. السلام علیکم بولو، بولو بھائی، سب کو، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، بولو السلام علیکم. السلام علیکم کرو جلدی. جناب یہ کیمرے کے سامنے آ کے خاموش ہو جاتی ہیں ورنہ بہت بولتی ہیں. اور اللہم بلغنا رمضان بھی مجھے سنایا تھا انہوں نے. اچھا، اور یہ ہیں چھوٹی، یہ بھی کچھ بولتی نہیں ہے لیکن یہ بہت دھمال کرتی ہیں. ہاں بھائی، یہ آپ کی کون ہے؟ فرینڈ ہے آپ کی؟ چلو تو سب ذرا مہربانی کر کے سب ماشاءاللہ بھی کہہ دیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیں، اور اللہ پاک ان دونوں بچیوں کو نظر بد سے بچائے، عالمہ بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. اچھا، یہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ جب سفر کر آئے تھے اس کے بعد کی جو ہے وہ ہے. بالکل، ناظرین کے فیس بک کے کچھ کمنٹس میں بھی شامل کر لیتا ہوں کہ آپ کو SMS کا موقع دیں گے انشاءاللہ. مبشر عباس ہیں، کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کو سلسلے میں بلوائیں. بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہے، دیکھیں کب پوری ہوتی ہے. شیخ حیدر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بڑا بھائی اپنی بہن کا نکاح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ شرعی مسئلہ ہے، ویسے پڑھانے میں تو حرج نہیں، مگر دارالفتہ اہل سنت کا پروگرام آتا ہے ہمارا مدنی چینل کے اوپر، اور یہ آتا ہے پیر اور منگل آفٹر مغرب کی نماز کے بعد آتا ہے. آپ یہ اپنا سوال دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام میں ضرور کیجئے گا. لطیف بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ والی نعت سنا دیں. انشاءاللہ آج نہیں پھر کبھی ضرور شامل کریں گے. جی اکبر بھائی، جی اکبر حسین بھائی. ہاں، میسیج ہے دوپہر میں جو سلسلہ رمضان المبارک میں لگے تو اس میں ناظرین سے سوال پوچھا جائے. آپ کی طرف سے یوں سمجھے ایک آپ کی خواہش ہے، ہم ریکمینڈ ضرور کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. باقی جو مجلس ہے وہ اس پر عمل کرے یا اب نہ کرے، یہ
مطلب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور آگے پیش کریں گے. اچھا میسیج ہے، آپ تھوڑا اچھا میں سیدھا کے بیٹھ جاؤں. مدنی خبروں کا ٹائم فکس کر دیا جائے اور مدنی خبروں میں مختلف مقامات کی نماز تراویح کی جھلک بھی دکھائی جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور میسیج ہے کہ سید عابد باپو سے بھی مدنی خبریں پڑھوائی جائیں. مدنی خبروں کا ٹائم رمضان میں چونکہ انہوں نے کیا ہے تراویح کے حوالے سے، تو رمضان میں تو فکس ہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ باقی جو ہمارے مدنی خبروں کی ٹائمنگ ہے یہ اذان عشاء اور نماز عشاء سے جو ہے نا وہ ہمارے چونکہ لائیو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ لائیو کی جو ٹائمنگ ہوگی اس سے آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی مدنی خبروں کی ٹائمنگ ہوتی ہے. وہ چونکہ جماعت کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. اور باقی عابد باپو سے پڑھانے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کبھی باپو نے وقت عطا فرمایا تو ضرور شامل کریں گے. اصل میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں آپ کا میسیج آ جاتا ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں، بعض چیزوں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل یوں آسانی سے ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی خبروں کی ریکارڈنگ یعنی یوں صبح میں ہو جاتی ہے ظہر سے پہلے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہوتا ہے یہ پوری ایک چین چلتی ہے. اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، مدنی خبریں ریکارڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ جاتی ہیں، ایڈٹ ہوتی ہیں، اس کے فوٹیجز تیار ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت پر یہ پریویو کے لیے ہماری جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ MCR تک پہنچتا ہے. تو اب یہ ایک پورا پروسیجر ہے. تو اب یوں سمجھے کہ عابد باپو کی اپنی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ایونٹ پر چونکہ کسی نے کہا ہے تو خاص کسی ایونٹ پر عابد باپو سے مستقل تو نہیں، کبھی ہوا تو انشاءاللہ اسپیشل ضرور کروائیں گے. اچھا اب ہم چونکہ بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں ایک کلام کی طرف. وہ یہ ہے کہ جو اشفاق بھائی کا جو نیا لیٹسٹ کلام آیا ہے یہ معراج کے حوالے سے، تو یہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں، اگر یہ تیار ہے تو یہ چلا دیں. عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. معراج میرے آقا کی، 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 معراج میرے آقا کی. سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، معراج ہے میرے آقا کی. کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی. گھر دیکھو ہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے، گھر دیکھو ہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے، رونق ہے ماہ طیبہ کی، رونق ہے ماہ طیبہ کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب جو میری معلومات ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو جائے کہ اس میں جو مدنی منی اور مدنی منا ہے جو پیچھے وہ اشفاق بھائی کے شہزادے ہیں اور ایک ان کا بھتیجا ہے، جو میری معلومات ہے. اگر غلط ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ کریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ جس طرح مبلغین کے نام لکھے ہوتے ہیں اسی طرح کڈس مدنی چینل کے پرفارمر کا جو نام ہے وہ بھی اس پر لکھا جائے. اچھا جو ہے وہ اپنا مشورہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، آگے مجلس کو فارورڈ کر دیں گے. ہمیں ایک میسیج آیا تھا مدنی کسوٹی کے حوالے سے، اور وہ مدنی کسوٹی ہمارے سید
यूसुफ के साथ हुई थी वो कब, जब ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल ख़त्म हो गया था और जो पूरी टीम ये पूरा सिलसिला कर कर इवेंट निपटा कर यहाँ कराची आई थी। उसके बाद आपके इल्म में होगा गुज़िश्ता सिलसिले में हमने अब्दुल हबीब भाई का वो केले वाला वाक़या भी बयान किया था, उसी में यूसुफ बापू से मदनी कसौटी हुई थी। आइए वो मदनी कसौटी देखते हैं। आपकी मुरादी शे क्या कोई इंसान है? नहीं। क्या कोई मुक़द्दस मकाम है? जी, मुक़द्दस मकाम है। क्या वो मुक़द्दस मकाम हरमैन तय्यबैन में है? जी हाँ। मदीना मुनव्वरा में? नहीं। 4 सवाल हो गए। अच्छा, आप भी सवाल गिन रहे हैं। मक्का पाक में? जी हाँ। 5 सवाल हो गए। हुदूद हरम में है? मस्जिद हराम में? जी, मस्जिद हराम में। 6 सवाल हो गए। मताफ में? मताफ में मतलब मताफ के दायरे में? जहाँ हम तवाफ करते हैं ना ऊपर, जी जी, उस जगह पर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से कोई निस्बत है? जी नहीं। करिश्मा ही पहुंचा है। कोई पहाड़ है? जी नहीं। कितने सवाल हो गए? 9 सवाल हो गए। 9 हो गए। काउंट नहीं हो रहे ना? अच्छा, काउंट ही नहीं हो रहे। बापू को रियायत है। 9 हो गए। बापू। क्या कोई वो पिलर है? वो पिलर नहीं है। 10। ये इनका सवाल था, मेरा नहीं था। हो गया ना, घर तो आपने लिया ना। ना ये मकाम इब्राहिम है, ना ये हजर अस्वद है, ना ये काबे की दीवारें हैं, ना काबे का गिलाफ है, ना काबे की छत है, ना काबे का परनाला है। अब बताओ क्या करता है? हाँ जी, सही है। सब फाइनल कर दिया। चलो अब तो आप 10 दो, तो 10 दो, इतने सारे इशारे दे दिए, वरना ये सब सवाल हैं। ऐसी बात। सुबह आखिरी सवाल है शादी। फिर उंगली है ना, इंशाल्लाह हाथ पकड़ के मदीने चले जाएंगे। वैसे मेरे ذہن में एक आ रहा है, क्या वो कोई घर था? ये भी आप पूछ सकते हैं अपनी सवाब दीद पर। मैं तो चलो इशारा दे दिया, याद रखिएगा आखिरी सवाल। जी चले, सलमान भाई की मदद मिली। क्या वो कोई घर है? घर था? जी नहीं। इशारा। आप ज़हनी आजमाइश में जो चीजें तकसीम करते रहे उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है उसका। आपकी मुरादी मकाम जो है वो जमजम शरीफ का कुआं है? जी, वो मुरादी जगह जो है वो जमजम शरीफ का कुआं है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। पूरे ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में सैयद यूसुफ अब्दुल हबीब भाई से कसौटियाँ करते रहे और फाइनल होने के बाद इनके साथ भी हो गई। हालांकि मैसेज तो हमें भी आते हैं कि रज़ा भाई के साथ मदनी कसौटी करें, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपके साथ की गई तो फिर आपको भी मैसेज आ जाएगा, इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मेरे को माफ़ कर दें। अच्छा, अगर कुछ कॉल्स हैं तो बताइएगा, तो कॉल्स शामिल करते हैं। आपके मैसेजेस भी मैं पढ़ता हूँ। मैसेज है कि ग़ुलाम रसूल जो हैं, वो जो हमारे असद मदनी भाई हैं, ख्वाबों की ताबीर सिलसिला करते हैं, क्या ये उनके शहजादे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, उन्होंने तो पूछा है लेकिन मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक मैसेज है कि बच्चों की शाम प्रोग्राम नंबर 100 में ये वो कह रहे हैं कि एक अलग अंदाज से किया जाए। इसमें जो मुबीन भाई हैं उनको मेहमान के तौर पर बुलाया जाए, कोई बड़ा इस्लामी भाई, आबिद बापू या कोई भी इस तरह का मुबल्लिग इस सिलसिले की होस्टिंग करे और उनसे जो है वो पूछा जाए कि वो किस तरह से तैयारी करते हैं शुरू से लेकर अब तक का जो सफ़र है। तो अच्छा मशवरा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये भी इनकी मजलिस को हम पेश करेंगे। मैंने कॉल्स का जो है वो पूछा था तो बताया है कि कॉल्स रेडी हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस और मैं कोरंगी कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे को ये आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, हम सब घर वाले बैठ कर देखते हैं और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुश्ताक असारी की कोई नात शरीफ इसमें सुना दी जाए। आज हमारे पास मुश्ताक भाई का भी कलाम रेडी है, वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वक्त मुनासिब पर सुनाएंगे। मजीद कॉल्स रज़ा भाई की बारगाह में ये अर्ज है कि हमें एक कलाम सुना दें। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या कलाम की कि इन्होंने कलाम की फरमाइश की है तो मुझे वो कलाम याद आ गया। गुज़िश्ता सिलसिले में आपने एक कलाम की फरमाइश की थी
عرصہ ہوا عطار جو ہے وہ، تو یہ 2008 کا تھا. اچھا، اتفاق سے جو ایک فرمائش آئی ہے حاجی شاہد نے اسی جگہ پر ایک اور کلام بھی جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ بھی یعنی یوں سمجھے کہ اسی جگہ وہی ہے لیکن ہے وہ پرانا اور بہت بہترین کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. تو میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ وہ کلام چلا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں، کیا کلام ہے، آئیے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، 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 شہیدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے کسی تو دیکھو، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے کسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضۂ نبی کا، ذرا روضۂ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلام دیکھا 2008 کا، تو یوں آپ ہی کی برکت سے گزشتہ کلام بھی تیار کیا گیا اور یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ کلام مدنی چینل کی جو ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دے دیں گے اور یہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا. اب جنہوں نے فرمائش کی ہے انہوں نے تو فرمائش کر دی، الحمدللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے نکالا، تیار کیا اور اب یہ چلتا رہے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا پرسوز کلام ہے. انشاءاللہ جب یہ مدنی چینل پہ چلتا رہے گا، لوگ سنیں گے تو مدینے کی یاد میں انشاءاللہ عز و جل ان کا دل مزید تڑپے گا. اچھا، اور جو کالز کا بتا رہے ہیں کہ جو گزشتہ سلسلے میں کالز تھی ان کو منیمائز کر کے جو ہے وہ اپنا تیار کیا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. پہلے ٹائم بھی شارٹ ہوتا تھا اور مہمان بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو ٹائم بھی کافی ہے اور اب بھی مہمان نہیں ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کب مہمان آئیں گے، اور جب آئیں تو آصف بھائی اور نگران شورا اشفاق بھائی، عارف بھائی، عادل بھائی، عدنان چشتی بھائی
और 70 भाई, इनमें किसी को मेहमान बनाइए। शुक्रिया। ईरान शुरा ने जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की है, अगर उसका कुछ क्लिप इस सिलसिले में दिखा दिया जाए तो मदीना मदीना, और जो निगार शुरा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई हैं 2 वीडियोस इस हवाले से, अगर ये जो है वो प्रोमो के साथ पहले अनाउंस करके उसके बाद ये मदनी चैनल पर भी ये चलाया जाए तो मदीना मदीना। और अकबर हुसैन भाई से अर्ज है कि सैयद आबिद बापू का भी स्टूडियो कलाम आए तो मदीना मदीना। मैंने अब्दुल हबीब भाई की नात सुन ली है, वाह क्या जुद करम है शायद बता तेरा। निगरान शूरा एक सेगमेंट करते थे, वो सेगमेंट रमज़ान के बाद मुहर्रम तक जारी रहा था। मदनी कसौटी और मदनी अशार की तकरार, ये सेगमेंट हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ये रुका हुआ है। इसकी क्या वजूहात है? इसको जल्द शुरू करवा दे। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है और उसकी वजह से छुट्टियां बढ़ रही है, हम लोग घर में बैठकर बोर होते हैं। आप बच्चों का कोई सही मालूमाती प्रोग्राम करिए जिससे हमारी बोरियत खत्म हो जाए। जो सुबह के बच्चों की शाम होता है वो रिपीट दिखाया जाता है, तो काइंडली उस वक्त कोई तफसीर वगैरह हो तो ज्यादा फायदेमंद होगी बड़ों के लिए। और मेरी सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कभी न कभी मुश्ताक अतारी की नाते चलाया करें तो ये बहुत अच्छा होगा। हमें कलाम बहारे जहाँ से जाते हो सुना दीजिए। मेरी फरमाइश है प्यारे बापा जान का वजू दिखा दे, जैसे प्यारे हमारे मुर्शिद वजू करते हैं ना, वो तरीका दिखा दे। महमूद भाई की आवाज में वो कलाम सुना दे। क्या ये ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम गरीब। मुझे बापा जाने का वो मदनी गुलदस्ता दिखा दीजिए जिसमें बीमारियों के आपने वज़ाइफ बताए हैं, बिलखुसूस कोरोना वायरस के जो वजीफ़ा बताया वो दिखा दीजिए। अच्छा, अभी जिन्होंने वो महमूद भाई के कलाम की फरमाइश की है, एक आध 2 शेर और मजीद पढ़ लेते तो फरमाइश इनकी भी पूरी हो ही जाती और नाजरीन को भी नया नातख़्वां की आवाज़ सुनने को जो है मिल जाती। बहरहाल जहाँ तक बोरियत का ताल्लुक़ है, छुट्टियाँ आपने बताया कि पड़ी हुई हैं, तो इसी के पेश नज़र मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मदनी चैनल कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कर रहा है और हमारा सिलसिला भी है आपकी बोरियत दूर करने के लिए। इसमें सब के लिए फ्लेवर है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए। तो अभी जैसे इन्होंने वज़ू के हवाले से ये कॉल थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे इस्लामी ने सुन ली थी और तैयार किया था। तो ये वज़ू का जो तरीका है ना, ये बेसिकली है बड़ा, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कर लिया। बल्कि हमें तो अब मैसेजेस ये आ रहे, एक मैसेज ये था कि मुफ्ती अली असगर साहब ने अहकाम कुरान सिलसिले में जो कबीरा गुनाह है उनकी एक फहरिस्त बयान की थी, तो उन्होंने खुद बताया कि वो बड़ी है, तो आप एक काम करें, पार्ट करके अपने सिलसिले में जो है वो चला दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी तैयार करना है आइंदा सिलसिलों के लिए। इस वक्त हम जो है वो वज़ू का तरीका जो सिलसिला वो हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत है कि हम इसको कुछ कुछ करके जो है ना अपने सिलसिले में दिखाएंगे। और हो सकता है कि ये मदनी चैनल के नाजरीन के लिए, बहुत सारों के लिए ये नया हो। एक वक्त पर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने ये पूरा वज़ू का तरीका और इसमें जो एहतियातें अमीर सुन्नत ने बयान की हैं, वाकई मतलब अगर हम देखने के बाद हमें अपने वज़ू का मतलब हाल पता चल जाएगा। तो आइए वज़ू का वो तरीका देखते हैं। पहले नियत कर लीजिए, इस तरह कह लीजिए, मैं हुक्म इलाही बजा लाते हुए पाकी हासिल करने की खातिर वज़ू कर रहा हूँ। तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये फरमाया कि बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम कह लीजिए। तो ये ज्यादा अच्छा है कि बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल है। मिसवाक शरीफ ये वज़ू की सुन्नत नहीं है, ये वज़ू की सुन्नत क़ब्लिया है। मिसवाक को पकड़ने का तरीका ये कि छोटी उंगली और अंगूठा मिसवाक के निचले हिस्से पर और 3 उंगलियां ऊपर रखनी है। और मिसवाक का रेशा एक तरफ हो, दोनों तरफ नहीं बनाना। और चुंगलियां यानी छोटी उंगली की मोटाई की मिसवाक हो, एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। एक बालिश से छोटी मैरिज नहीं है, मगर इतनी छोटी भी ना हो कि सुन्नत के मुताबिक पकड़ में ना आ सके। मुट्ठी बांधकर मिसवाक नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। और हर उज़्व धोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है,
اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. مسواک دھونی ہے. پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف. تو اس طرح مانج کر فیضان مسواک جاری رہے گا. 3 بار میں مسواک کر چکا. اب اس کو دھو کر یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی. اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں. 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے. یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یوں لگا ہوگا 3 بار دھوئے تو نہیں. تو چونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے نا، تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے. تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے، 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی. اب 3 بار کلیاں کرنی ہے. اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں. یوں کلی نہیں ہوتی. کلی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں، دانت کی تمام کھڑکیوں میں، جو 2 دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، گیپ جس کو بولتے ہیں، ان سب میں پانی پہنچ جائے. اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المؤکدہ ہے، جبکہ غسل میں فرض ہے، ورنہ غسل ہوگا ہی. قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹکے، مجھے سنتوں پر چلا یا الہی. اب ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا. بعض لوگ جلدی جلدی یوں ناک میں پانی لگا لیتے ہیں. تو اس طرح ناک میں بھی پانی نرم باسا، نرم ہڈی تک چڑھانا، یہ سنت المؤکد ہے وضو میں اور غسل میں فرض. دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا. قدم راہ سنت سے ہرگز نہ. ماشاءاللہ. جی کے ناظرین، آپ نے وضو کا طریقہ کا کچھ حصہ دیکھا. انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً آپ کو یہ دکھاتے رہیں گے. یہ آپ ہی کے میسیجز ہیں، آپ کی میسیجز پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ عز و جل ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے ہیں ہمارے کچھ عرصے سے جو مغرب کے بعد سورہ ملک تھی، وہ ہماری FPC کی وجہ سے، ٹرانسمیشن کی وجہ سے نہیں لگ پا رہی تھی. تو آپ کے پے در پہ میسیجز الحمدللہ ہم جو آتے تھے وہ مجلس تک پہنچاتے تھے. تو آپ کے سامنے الحمدللہ عز و جل ہفتے میں اب 5 دن جو آپ کو ٹائم بتایا تھا 7 سے 7:15 کے درمیان، وہ لگ رہی ہے مجھے. میسیجز بھی الحمدللہ آئے تھے، وہ بڑی دعائیں جو ہے وہ دے رہے تھے. تو ابھی اس وقت ہمارے پاس واٹس ایپ پر بھی ہمارے کال سینٹر سے اسلامی بھائی کچھ میسیجز ہمیں بھیج رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ سلمان بھائی نے جو کھلے آنکھ صلی اللہ میں دعا کی تھی وہ دوبارہ سنوا دیں. تو اب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیں کم از کم ایک کوئی کلو تو دیا کریں، یہ بتا دیا کریں کہ فلاں سلسلے میں، فلاں دن، فلاں ایپیسوڈ میں، تاکہ ہمارے لیے نکالنا مشکل ہو جائے. اب ہر وقت ہم بھی تو نہیں ہے نا کہ سارا کا سارا مدنی چینل ہر وقت دیکھتے ہوں. تو اب یہ انہوں نے کس سلسلے میں کہی ہے، کب دعا کروائی ہے، ہمیں اس چیز کی بھی دعا ہے، کس چیز کی دعا ہے، یہ صحیح جو ہے وہ اپنے توجہ دلائیے. تو اب ہم چل رہے ہیں. ایک عبد الحبیب بھائی نے میمنی زبان میں جو ہے وہ ایک کلام پڑھا تھا، اس کی فرمائش بھی الحمدللہ ہم سے کی گئی تھی، تو ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئیے وہ سنتے ہیں. ہانے بر کا یو آقا مدینے میں کے، ہانے بر کا یو آقا مدینے میں کے، روزو ڈس نو آیا کا اچینے میں کے، نو آیا کا اچینے میں کے، ہاں
زندورے نو آیا کا مرینے مکے زندورے نو آیا کا مرینے مکے ہانے بر کایو آقا مدینے مکے روزو ڈس نو آیا کا اچینے مکے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے کمنٹس بھی پڑھنے ہیں بالکل، تو میں سٹارٹ کرتا ہوں. اسد بھائی یہ کہہ رہے ہیں مدنی چینل پر اب ذہنی آزمائش کے گزشتہ سلسلے بھی چلائے جائیں، تو انشاءاللہ ضرور چلائیں گے. عاشق مدینہ ہیں آئی ڈی سے، کہتے ہیں ایک بار پھر بلائیں اشفاق بھائی کو اپنے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح نقاش رضا ہیں، کہتے ہیں حیات الحیوان پروگرام دوبارہ شروع کیا جائے، بہت ہی پیارا سلسلہ تھا. فیصل رضا قادری ہیں، کہتے ہیں آپ کے پروگرام کے اندر نگران شورا کب آئیں گے؟ بالکل آ تو جائیں گے، لیکن ہم ان سے کیسے اور کیا پوچھیں گے؟ ماشاءاللہ. محمد علی بھائی ہیں، کہتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ سلسلہ کیا تھا، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی یہ چلا دیں. ماشاءاللہ واقعی بہت انٹرسٹنگ اور بہت پیارا سلسلہ تھا ماشاءاللہ عز و جل. اسی طرح ایک اور آئی ڈی سے بھائی کہتے ہیں آپ وہ والی کسوٹی دکھا دیں جس میں اشفاق بھائی کی بچپن کی پک عبدالحبیب بھائی نے کسوٹی کے ذریعے بتانا تھا. وہ ذہنی آزمائش سیزن 9 EP 17 میں ہے، اور آئی تھنک ہم اپنے گزشتہ 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے دکھا چکے ہیں. ان سے مدنی فیس لیں کہ انہوں نے ہمارا سلسلہ کیوں نہیں دیکھا. ہاں مدنی فیس لیں. چلیں جی آپ مدنی فیس بھی دے دیں، آپ سلسلہ دیکھنے کی نیت بھی فرما لیں. محمد اسماعیل ہیں، کہتے ہیں آپ رمضان میں کون کون سے پروگرامز لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا. ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کو جو امیدیں آپ سے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو آپ اس پر پورا اتریے. انشاءاللہ مدنی چینل آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا. بالکل کچھ اور بھی ہیں، پڑھنے دیں، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنے سارے جو ہے نا وہ ہو گئے. ایک حنزلہ علی ہیں، کہتے ہیں استاد صاحب کو سلام عرض کر دیں، آپ کے شاگرد ہوں گے آئی تھنک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات سلسلہ رمضان میں آنا چاہیے، دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. رمضان کی FPC ویسے ہی بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے. کچھ ہمارے اصول ہیں سلسلوں کو ڈیزائن ریکارڈڈ سلسلوں کو لگانے کے، اس کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. بہرحال اس وقت ہم آپ کو محمود بھائی کا ایک کلام ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ انہوں نے جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہے میسیج، تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اس مدنی مذاکرے میں حسان بھائی نے سورہ دوحہ کی شرح بھی جو ہے وہ بیان کی تھی، اور تشریح یعنی یوں سمجھے کہ شان نزول اور بہت سارا اس پر کلام کیا تھا. اس کے بعد محمود بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، تو یہ کلام آئیے سنتے ہیں.
माशाअल्लाह। एक मैसेज ये है कि आप जो है वो मदनी फीस जिसने सिलसिला नहीं देखा उससे ले रहे हैं, तो मैंने भी लास्ट सिलसिला नहीं देखा था, तो अगर आप फीस देना चाहें तो कोई मुज़ायका नहीं है। बहरहाल ये मैंने हज़रत तफन्नुन आजकल आप क्या फीस ले रहे हैं आजकल? मदनी फीस हम तो सीधी बात है कि जो देना चाहे, जो अच्छी नीयत, किताब पढ़ने की, नमाज पढ़ लें, घर में घर दर्स वगैरह की तरकीब हो जाए, तो ये भी मैसेजेस का सिलसिला है फेसबुक पर। अभी रजा भाई ने कलाम के दौरान कि वो खुशखबरी जो है वो सुना दे, ये भी मैसेज आ रहा है। वो बाकायदा मदनी चैनल के नाजरीन टाइम नोट कर रहे हैं कि आधा हो गया है ना बिल्कुल सिलसिले का वक्त, ऐसा ही हो रहा है। और खुशखबरी आपको सुनाएंगे और आपको बड़ा मजा आएगा, और खुशखबरी के साथ कुछ आपसे पूछना भी होगा, वो इंशाल्लाह साथ ही करेंगे। और कुछ ज़िशान अहमद कहते हैं नमाज की शराइत फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत बता दें। और एक और वारिस हसनी है, कहते हैं नमाज का अमली प्रोग्राम कब चलेगा? तो माशाल्लाह ये नमाज का अमली तरीका दिखाया जाता रहा है मदनी चैनल पर। आप चाहें तो इसको दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net से भी देख सकते हैं। इसी तरह एक और फरमाइश आई है शेख असगर, कहते हैं आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, ये वाला कलाम सुना। क्या बात है, क्या बात है जी अकबर हुसैन भाई। अच्छा, अभी हम इंशाअल्लाह ज़वजल चल रहे हैं एक कलाम की तरफ। वो कलाम है कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, ये कलाम सुना दे। जो आपने कार्टून बनाया है जो दूसरा कलाम रसूल के मदनी फूल में, तो बच्चियों की नमाज का बनाया है, बच्चों की नमाज का भी बनाए, और मेरा बेटा तो बच्चियों की तरफ नमाज पढ़ने लग गया देख देख के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल बनाएंगे, बच्चों वाला भी बनाए भाई। किड्स मदनी चैनल के हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको ये फॉरवर्ड करेंगे, और ये वाकई एक अनोखी चीज़ है। बच्चा जब देखता है तो उसको कैच भी करें। नहीं बिल्कुल मैं अर्ज करूंगा, बल्कि अपने इस्लामी भाई को कहूंगा कि ये कॉल मुझे फॉरवर्ड कर दे, निगरान शुरा को भी जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। एक तो चुटकुला भी है और एक मतलब यूँ समझे कि हमें जगाया जा रहा है कि बच्चों का भी जो है वो आप तैयार आप देखें ना कि बच्चा एनिमेशंस को देखकर, इस तरह की चीज़ों को देखकर कितना प्रैक्टिकल हो जाता है उस चीज़ों के साथ। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। नात प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की आवाज़ में भी कोई एक कलाम हो जाए तो मदीना मदीना। क्या बात, यानी आपकी मुराद स्टूडियो रिकॉर्डिंग है? स्टूडियो रिकॉर्डिंग या क्या, अल्लाह पाक खैर फरमाए। माशाअल्लाह। मज़ीद कॉल्स कॉल शामिल करते हैं। उसके साथ उससे उस मतलब मैं अर्ज करूंगा कि एक मदरी कसौटी हुई थी अब्दुल हबीब भाई के साथ,
وہ जुनैद शेख भाई और यूसुफ बापू ने की थी। फिर कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको शामिल करें। पहले आसिफ है, मेरे को ये बात करनी थी, मगरिब की अजान के बाद जो तबारकल्लाही आती थी वो बंद कर दिया आपने, लिहाजा दोबारा चालू कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे आका वो खोल दिए हमने, जो है वो बंद हुई थी, मैंने उसकी वजह भी बयान कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। अब इस वक्त हो सकता है शायद वो आप इतना फ्रीक्वेंट शायद हो सकता है मदनी चैनल ना देख रहे हो। मैंने गुज़िश्ता सिलसिले में अनाउंसमेंट की थी कि हफ्ते में 5 दिन जो है वो 7 से 7:15 के दरमियान जो है वो चलेगी, और जुमेरात को जो चूंकि हमारा हफ्तावारी इज्तिमा होता है उसमें शुरू में जो है वो वैसे ही जो है वो यानी कि 6 दिन ऑलमोस्ट है जी, 6 दिन हो गए ना, फिर ठीक है जी। हम पैकेज देखते हैं जो एक मदनी कसौटी। आपकी मुरादी शय कोई इंसान है? पहला जवाब जुनैद भाई बताएंगे। जी नहीं। अच्छा, इंसान नहीं है। आपकी जो मुरादी शय है वो क्या कोई मुकद्दस मकाम है? जी नहीं। अच्छा, क्या वो कोई मुकद्दस शय है, चीज है? शय तो है, मकाम भी शय है, वो भी शय थी। जी जी हाँ। जी वो मुकद्दस शय जो है, मकाम आपने मना किया था ना? जी मकाम मना शय है जी। वो मुकद्दस शय जो है वो हरमैन तय्यबैन में मौजूद है? में भी मौजूद है और भी बहुत सारे मकामात पर मौजूद है। क्या वो कोई किताब है? जी हाँ। 5 सवाल, 4 हुए, 5 हुए, 4 5 हो गए। क्या वो किताब मकतबतुल मदीना भी उसे शाया करता है? जी नहीं। जी नहीं, आज आप बस्ते पे भी नहीं आ सकते हज़रत। क्या वो कोई आसमानी किताब है? जी नहीं। जी नहीं। क्या वो इब्तिदाई तौर पे उर्दू जबान में लिखी गई? जी नहीं। जी नहीं। क्या वो इब्तिदाई तौर पे अरबी में लिखी गई? जी हाँ। क्या वो दुरूद पाक के फजाइल पर मुश्तमिल किताब है? आपकी मुराद अगर दलालुल खैरात शरीफ है तो जी नहीं। नहीं ऐसा नहीं। 10 सवाल हो चुके हैं, सिर्फ एक बाकी है। इशारा देना चाहिए। मसनद ये मौलाना रूम हो सकती है, फारसी जबान में वो लिखी गई है, और अरबी जबान का क्या जवाब दिया? नहीं ना, उर्दू में भी नहीं कहा। हमने अरबी का मना नहीं किया। अरबी पूछा मैंने। अच्छा, अरबी में हाँ कहा आपने। जी। हाँ, आसमानी किताब नहीं है। जुनैद भाई यहाँ बैठे हैं, आप थोड़ा सा आपको क्यों दे रहा हूँ। जुनैद भाई यहाँ बैठे हैं। क्या वो कोई नातिया कसीदा है? जी नहीं। जुनैद भाई को किसी जमाने में हमने भी मदद की थी। बहुत मशहूर किताब, बहुत मशहूर किताब है। कैसा तकरीबन उससे लोग जानते हैं जी, बहुत मशहूर। अरबी है। थोड़ा करीब करें ना इनको। 1000 उलमा कराम ने उसे पढ़ा है। अगर वो सिया सित्ता की किताब है तो चले, ये बुखारी शरीफ है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, क्या खूब कसौटी थी। अच्छा, मुबश्शिर अब्बास हैं, कहते हैं सिलसिला दिलों की राहत में जो मदनी बहार निगरानी शुरा की कैफियत पर देखी गई वो दिखा दें। तो दौरान पैकेज अकबर हुसैन भाई से पूछा, तो इंशाअल्लाह आइंदा किसी सिलसिले में वो जो था पूरा पैकेज वो दिखाएंगे। नौमान अहमद कहते हैं हुजूर दिलों की राहतें की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, बहुत सीखने को मिलता है। रात 11 बजे तक होता है तो कई लोग दौराने दूसरे चैनल्स पर चले जाते होंगे। अगर 1 बजे तक कर दिया जाए तो अब सिर्फ सोना ही बनता है। क्या बात है। लेकिन सोना हो सकता है पंजाब वालों का बनता हो, कराची वाले तो शायद बाद 1 बजे भी नहीं सोते होंगे क्योंकि सुबह छुट्टियां हैं। तो बहरहाल ये मैसेज इंशाल्लाह आगे निगरानी शूरा तक हम कोशिश करेंगे इसको फॉरवर्ड करने की। अब हम चलते, उमर भाई का एक कलाम है, जिधर देखूं मदीने का हरम हो। मेरे आका जिधर देखूं
سہیل ہیں ایک دلوں کی راحت سلسلے کی ٹائمنگ بڑھا دیجئے, 2 گھنٹے بہت جلدی گزر جاتے ہیں, سلسلہ دیکھنے سے بہت انفارمیشن ملتی ہے. اب یہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں, آپ آگے پہنچائیں گے. ظاہر دلوں کی راحت کے حوالے سے بھی میسج آیا ہے. اچھا, جن کو بھی ہم نے کہا تھا کہ جن کسوٹی 2 ہفتے پہلے اشفاق بھائی کی پکچر والی, تو انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ نیت کے آئندہ سلسلہ پورا دیکھا کروں گا, اور جس سلسلے میں آپ نے وہ مدنی کسوٹی دکھائی تھی اس کا ایپیسوڈ نمبر بتا دیں. تو آئی تھنک آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے 150 ہے, تو آپ 147 یا 147 ہوگا 147, تو آپ یوٹیوب پہ جا کے 147 آپ کا مدنی چینل ایپیسوڈ نمبر دیکھ سکتے ہیں, تو اس میں آپ انشاءاللہ وہ مل جائے. اب آپ کو کلام سناتے ہیں, وہ تھا اشفاق بھائی کا, طوبہ میں جو سب سے اونچی تو سیدھی نکلی شاخ. یہ کلام ہے الحمدللہ. یہ جو کلام ہے دیکھیں, یہ ہم آپ ہی کی فرمائشوں پر تیار کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں نام نہیں ذکر کرتے کہ کن کی یہ فرمائش ہے. بہرحال آپ ہی کے جو میسیجز ہوتے ہیں اس پر الحمدللہ عز و جل یہ تیاری کی جاتی ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول, مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. طوبہ خذ بیدی یا سید غمزہ کن مددی, آل احمد خذ بیدی یا سید غمزہ کن مددی, وقت خزان عمر رضا ہو برگ خدا سے نعاری شاخ, وقت خزان عمر گدا ہو برگ خدا سے نعاری شاخ. طوبہ ماشاءاللہ. اچھا, میں ایک چیز کا تذکرہ کر دوں گا. ایک میسیج ہے, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہے, وہ میں نے اگرچہ پڑھا نہیں, تو ابھی رضا بھائی کو میں اس کا تذکرہ کر ہی رہا. میسیج تھا کہ ذہنی آزمائش اسپیشل میں عبدالحبیب بھائی نے یعنی اکبر حسین کے حوالے سے, یعنی مجھے انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان سے پوچھئے گا کہ نگران شورا کے سلسلوں کے حوالے سے, نگران شورا کے کام کے حوالے سے وہ تذکرہ کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان سے پوچھئے گا کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ ان کو کیا کہتے ہیں. اصل میں بچے کہتے نہیں ہیں, بیسیکلی بچے کرتے ہیں. وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ آج سے کم و بیش 3-4 سال پہلے, جب میرا پہلا مدنی منا تقریباً 4 سال کا تھا, تو یہاں رمضان میں ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا, تو وہ یہاں امیل سنت کے ساتھ جیسے بچوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں آیا ہوا تھا. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آپ کے سامنے مدنی چینل کا کام الحمدللہ عز و جل, کبھی بعض اوقات رات کو لیٹ نائٹ جانا پڑتا ہے, بعض اوقات بچوں سے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہیں نیچے لے کے جانے کی, کام آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے اب ان کو پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مطلب کس کی وجہ سے نہیں آیا, مطلب نگران شورا کی وجہ سے. تو وہ اس مدنی یعنی جو میرا منا ہے اس وقت, اب تو تقریباً 8 سال کا ہونے والا ہے, اس وقت اس کی عمر 4 سال کی تھی. تو وہ یہاں فیضان مدینہ میں آیا ہوا تھا, تو نگران شورا سے مطلب ایک اس کے جس کو کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا میٹھا غصہ اس کے اندر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, اور نگران شورا نے اس سے گفتگو کی. تو بہرحال اس نے جو ہے وہ نگران شورا سے آج سے 4 سال پہلے گفتگو کی کہ آپ میرے ابو کو
چھٹی نہیں دیتے ہو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا, آپ میرے ابو کو بولتے ہو کہ یہیں سو جاؤ, گھر پہ نہیں جانا, یہ وہ. نگران شورا نے بڑی اس کے ساتھ اچھی گفتگو کی. وہ ہم نے اصل میں کیمرے میں ریکارڈ کر لی تھی, تو وہ ریکارڈنگ اگرچہ 16 منٹ کی ہے لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو ہم کبھی دکھا نہیں سکیں گے. وہ دوبارہ میسج تھا تو میں نے کہا میں اس کا تذکرہ کر دوں. یہ تو بتا دیں کہ دکھا کیوں نہیں سکتے؟ نہیں, وہ میرے گھر سے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ آن ایئر کروں, ورنہ میری نیت تھی اس کا کچھ حصہ مدنی چینل کے ناظرین کو بہرحال دکھاتا. بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی. ابھی اس وقت انشاءاللہ عز و جل اگرچہ سلسلے کا وقت اختتام پر ہے تو ہم 2-4 منٹ انشاءاللہ اوپر لے لیں گے. تو جمعے کے حوالے سے ہمیں ایک میسج تھا کہ نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے, تو وہ آپ چلائیں. تو اس حوالے سے 2-3 مدنی گلدستے تھے, تو ہم نے نیت کی تھی کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے نا وہ جمعے کی فضیلت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہے. تو آئیے وہ سنتے ہیں. چند مدنی پھول جمعۃ المبارک کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے, بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. تو ایک کاش عاشقان رسول, عاشقان غوث اعظم اگر کچھ نہیں تو کم از کم جمعہ کے روز ہی امامہ باندھ لیا کریں اور یہ فضیلت حاصل کریں کہ جمعہ کو امامہ باندھنے کی فضیلت جدا ہے. تو تھوڑی سی سستی ختم کریں اور ثواب کا عظیم خزانہ جمع کریں کہ ویسے بھی جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کرے کہ ہمیں مستقل امامہ باندھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. لیکن خاص کر وہ اسلامی بھائی جو سستی کرتے ہیں, نہیں باندھتے, یہ صرف ٹوپی پہنتے ہیں, اگر ٹوپی پر جمعہ کے روز امامہ شریف کا تاج سجا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے ڈھیروں ڈھیر ثواب ہاتھ آئے گا. ایک اور مدنی پھول سنیے. حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالی اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. جمعہ کے روز ناخن کاٹنے کی فضیلت ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حدیث پاک میں جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اس کو دوسرے جمعہ تک, جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور 3 دن زائد یعنی 10 دنوں تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی, گناہ جائیں گے. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے روز ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں, کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. تو ایک کاش یہ مدنی پھول بھی ہمارے پیش نظر ہے. آج کل ناخن بڑے کرنے کا ایک رواج چلا ہے. عورتوں میں تو پہلے تھا ہی, اب پتہ چلا ہے کہ مردوں میں بھی یہ مصیبت آ گئی ہے. اور ویسے ہی مردوں میں بہت ساری اس طرح کی مصیبتیں ہیں کہ یہ عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, لیکن وہ تو عورتوں کا بھی نہیں ہے. مطلب ناخن جمعہ ترشوانے کی نیت رکھیے. رزق میں اللہ نے چاہا تو برکت آئے گی اور اللہ نے چاہا تو رحمت آئے گی, گناہ جائیں گے, شفا اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی, بلاؤں سے نجات نصیب ہوگی. تو نیت کر لیجئے جمعہ کے روز. بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد ناخن ترشوانے کے حوالے سے, تاکہ ناخنوں کو بھی آپ کے ساتھ جمعہ نصیب ہو جائے. وہ جمعہ میں ان کے بھی ایک ترکیب بن جائے گی, لیکن جمعہ کے روز ناخن کاٹیے. تو امید کروں کہ آپ جمعہ کے روز ناخن کاٹنے کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی قدر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. کیا مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ نگران شورا کا مدنی گلدستہ دیکھا. اب وقت ہوا جاتا ہے قرآن اندازی کا. اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ باؤل لے کر آئیں. ہوگی. میں کچھ میسج پڑھ لیتا ہوں. عارف علی ہیں, ذہنی آزمائش سیزن 9 کے فائنل میں جب سکھر والی ٹیم ہار گئی تھی, جب ان کو مدینے کا ٹکٹ دے رہے تھے, تو وہ دکھا دیں انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے. اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ رات 9 سے 10 بجے سورہ واقعہ لگا دیں, وہ بھی لگاتے ہیں انشاءاللہ. نام نکلا ہے چوک اعظم سے بنت جاوید اقبال. چوک اعظم سے بنت اقبال. ٹھیک ہے. اور ایک اور میسج یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے اندر دارالفتہ اہل سنت کا ایک سوال جواب ہر پروگرام میں چلائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. نعیم احمد ہے 7 شریف سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سوال جواب کی. میں نے ایک اور ہے سید عطاء الرسول ہیں, کہتے ہیں مفتی ہاشم صاحب کا بھی کوئی سلسلہ
ہونا چاہیے ماشاءاللہ. محمد اویس ستاری ہیں, کہتے ہیں آپ سے عرض ہے کہ کرونا وائرس کی جو دعا ہے وہ آپ کبھی کبھی مدنی چینل پر چلائیں, اس سے امت کو بہت فائدہ ہوگا, دل جوئی بھی ہوگی. یعنی اللہم عافینی فی بدنی والی دعا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس تیار ہے, وہ وقتاً فوقتاً چلتی ہو. اللہ نے چاہا تو اب ہم آئندہ ہفتے کا نہیں کہتے, آئندہ جمعرات تک ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ جمعرات کو اپنا یہ سلسلہ لے کر صبح 10 بجے پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.